یاد رہے کہ اسٹرابری کے بارے میں مختلف سوالات گردش کرتے رہتے ہیں کہ کیا اسٹرابری کھانا حرام ہے، کیا اسٹرابری جہنم کا پھل ہے، کیا زقوم اسٹرابری کو ہی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں ایسے سوالات موجود ہیں تو آپ نے میری باتوں کو لازماً سننا ہے، کیونکہ آپ کو اسٹرابری کے بارے میں ایسے حقائق کے حوالے سے آگاہ کرنے والے ہیں جن کا جاننا ہر کسی کے لیے ضروری ہے۔ اسٹرابری حلال ہے یا حرام، یہ سب جاننے کے لیے ہماری ساری باتوں کو بہت ہی زیادہ غور سے سنیے گا۔ بعض حلقوں میں کہا جاتا ہے کہ زقوم کو اسٹرابری کہا جاتا ہے اور زقوم جہنم کا پھل ہے، اس لیے اسٹرابری کھانا حرام ہے، یہ جہنم کا پھل ہے۔ اور جہنم کا پھل کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ تو یاد رہی کہ اسٹرابری کا نام اگر زقوم ہوگا، لیکن یہ نام عربی والا نہیں، بلکہ اس کے معنی وہ نہیں ہو سکتے جو کہ عربی والے زقوم کا ہوتا ہے، بلکہ زقوم خشک نما ذائقہ دار پھل ہے جو دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں پایا جاتا ہے، جو کہ لاطینی زبان سے عربی زبان میں منتقل ہوا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ جو لوگ اسٹرابری کو زقوم کہتے ہیں وہ غلط ہے، اس کو تو دوسرے نام سے پکارا جاتا ہے۔ وہ لوگ اسے زقوم کہتے ہیں جو کسی اور زبان کا لفظ تو ہو سکتا ہے لیکن عربی کا نہیں، لہٰذا اس کا جہنم کا پھل ہونا کسی بھی شرعی اور لغوی دلیل سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کا کھانا بلا شبہ جائز اور حلال ہے۔ اور باقی رہی جہنمیوں کی غذا کے بارے میں، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی غذا زقوم کا درخت ہوگا۔ زقوم میں خاردار، کڑوا اور زہریلا پودا ہے جسے اردو لغات میں تہڑ بھی لکھا گیا ہے۔ اسٹرابری اور زقوم دونوں الگ الگ نام ہیں، اسٹرابری کو زقوم قرار دینا درست نہیں۔ اردو لغات میں زقوم کے مختلف معنی ملتے ہیں، جن میں چند یہ ہیں کہ ایک قسم کا خاردار پودا، ایک درخت جس کا پھل دوزخیوں کو کھانے کو ملے گا، وہ خاردار، کڑوا اور زہریلا ہوتا ہے۔ دوزخ کا ایک درخت جسے دوزخی اپنی خوراک حاصل کریں گے، زہریلی غذا۔ یاد رہے کہ یہ پودا خاردار ہے۔ اور بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ توڑ جس کا پھل کڑوا بھی ہوتا ہے، اس کا نام زقوم بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس پھل کے حرام ہونے کی بھی کوئی دلیل موجود نہیں۔ جو کہ اسٹرابری میٹھا اور مزیدار پھل ہے، تو اس کی کوئی دلیل نہیں کہ یہ زقوم ہے یا یہ کیسے حرام ہو سکتا ہے۔ تو ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ اسٹرابری حلال ہے۔